بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست اسد، اور آج ہم باقاعدہ طور پر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو سیکھنے والے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماضی مکمل۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج کی کلاس میں ہم پرفیکٹ فارم کو پاسٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنے گا۔ تو جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے، اردو میں ماضی مکمل یعنی کہ ماضی ہی میں کوئی کام ابھی یعنی کہ ماضی میں کوئی کام مکمل ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر اس ٹینس کے جملے اردو میں لکھے ہوئے آ جائیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہیں، یعنی کہ اس کی کیا نشانی ہوگی۔ تو اس کے لیے میں نے اردو میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینیشن لکھ لی، اب میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتا جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ تو چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لکھا ہوا اردو میں پہچان، اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس زمانے کی فکروں کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی وغیرہ آتے ہیں، یعنی کہ جسٹ آپ لوگ اتنا یاد رکھ لیں کہ چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی اس کی پہچان ہے۔ تو اگر کسی بھی جملے میں اردو میں لکھا ہوا آ جائے چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی، تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی دو ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔ بہت ہی مشہور جملہ ہے جو کہ اس ٹینس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا آنے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ جو مریض تھا وہ مر چکا تھا۔ تو اسی طرح دوسری ایگزامپل کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلم سبق یاد کر چکا تھا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی ٹینس کے جملے یعنی اس ٹینس کے جو جملے ہیں ان کے ہم انگلش کس طرح بنائیں گے، یعنی انگلش بنانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو بالکل آسان ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ سینٹینس بہت ایزی ہے، آپ لوگوں کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا انگلش بنانے کا طریقہ، انگلش بنانے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ فکرہ ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب۔ امپورٹنٹ چیز جس طرح میں آپ لوگوں کو ہر ٹینس کے اندر بتاتا ہوں کہ جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ورب کی فارم ہوتی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم ہیلپنگ ورب یوز کریں گے وہ ہم ہیڈ یوز کریں گے، چاہے جملہ ہی شی اٹ سنگولر ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا چاہے جملہ آئی وی یو دے سے سٹارٹ ہو رہا ہو، سب کے ساتھ یعنی کہ اونلی ہیڈ ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہ اس ٹینس کے اندر اس طرح قانون نہیں جس طرح ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہی شی اٹ سنگولر ناؤن ہے اس کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کریں گے، اور جو آئی وی یو دے ہے اس کے ساتھ ہم ہیو کا استعمال کریں گے، یعنی کہ اس میں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ جسٹ ہیڈ ہے، تو سب کے ساتھ ہم ہیڈ ہی کا استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ورب کی فارم لگائیں گے وہ ہم کون سی فارم یوز کریں گے، وہ ہم تھرڈ فارم یوز کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل فارم آف دا ورب لگائی جائے گی، اور آخر میں آبجیکٹ لگایا جائے گا۔ تو یہ جو ورب کی فارم ہے یہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو انٹروڈکٹری کلاس میں سمجھا چکا ہوں۔ تو اگر آپ اس کلاس کے اوپر نیو ہیں تو آپ لوگ پہلے وہ کلاس پہلے دیکھ لیں جو میری انٹروڈکٹری کلاس ہے۔ تو اب ہم چلیں، جو ہم نے اوپر دو ایگزامپل لکھی تھی ان کو ہم اب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا تھے ہمارے پاس جملے؟ ہمارے پاس جملہ تھا اسلم سبق یاد کر چکا تھا۔ تو اسلم ایک کام کرنے والا ہے، سبق یاد کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اسلم سبق یاد کرنے کا، اسلم جو ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، اس طرح یاد کرنے کا کام کر رہا ہے، تو یاد کرنا ہمارے پاس ورب ہے۔ کس چیز کو یاد کر رہا ہے؟ سبق کو یاد کر رہا ہے، سبق ہمارے پاس آبجیکٹ ہے۔ تو چلیں انگلش میں لکھتے ہیں اسلم، اسی طرح ہمارے پاس اسلم آ جائے گا، اسلم میں سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سبجیکٹ کے بعد ہم ہیلپنگ ورب یوز کریں گے، ہیلپنگ ورب ہمارے پاس اونلی ہیڈ یوز ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی، تو اس کی فرسٹ فارم لرن ہے، تو اس کی تھرڈ فارم ہمارے پاس لرنڈ ہے، تو ہم لرنڈ کے یوز کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اے لیسن، جو کہ ہمارے پاس سبق ہے لیسن، تو ہمارے پاس کمپلیٹلی سینٹینس بن چکا ہے اسلم ہیڈ لرنڈ اے لیسن، اسلم سبق یاد کر چکا تھا۔ اس طرح آپ لوگ دوسری ایگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور جملہ ہے اس ٹینس کا تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔ تو اس جملے کے اندر ہمارے پاس دو پارٹ ہیں، تو اس جملے کا ہم پہلے جو سیکنڈ پارٹ ہے ہم اس کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا فرسٹ فارم ہے، جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ مریض مر چکا تھا، دا پیشنٹ ہیڈ، ہیلپنگ ورب ہم ہیڈ، دا پیشنٹ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، ہیلپنگ ورب ہم ہیڈ استعمال کریں گے۔ اس کی فرسٹ فارم ڈائی ہے، ڈائیڈ اور ڈائیڈ اس کی ڈائیڈ اور اس کی سیکنڈ فارم ہے، تو ڈائیڈ کا استعمال کریں گے۔ تو جو ورڈ پہلے ہے اس کے لیے ہم ورڈ بیفور کا استعمال کرتے ہیں، تو دا ڈاکٹر کیم، تو آلریڈی ہم نے اوپر تھرڈ فارم یوز کی ہے، اس کے بعد ہم نیچے جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم سیکنڈ فارم یوز کریں گے۔ تو
چلیے ہم اب انہی سینٹینس کو آگے ہم نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو بھی میں نے بنایا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو بھی بنایا ہوتا ہے. ہمارے پاس سینٹینس تھا نمبر 1 سینٹینس تھا اسلم سبق یاد کر چکا تھا. تو کیا تھا ہمارے پاس اسلم ہیڈ لرنڈ اے لیسن. تو اس کو ہم نیگیٹو بنائیں گے. تو نیگیٹو بنانے کے لیے جسٹ میں ناٹ کی ایڈیشن کروں گا, باقی سینٹینس اسی طرح ہے. تو ہمارے پاس سینٹینس جو ہوگا وہ انکار میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلم ہیڈ میں نے اسی طرح لکھا, اور ہیڈ ہیلپنگ ورب کی فوراً بعد میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی ہے لرنڈ اے لیسن. تو کمپلیٹلی سینٹینس بن چکا ہے اسلم ہیڈ لرنڈ اے لیسن. اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بن چکی ہے کہ اسلم سبق یاد نہیں کر چکا تھا, یعنی کہ انکاریہ میں تبدیل ہوگا. اسی طرح اگر ہم اسی سینٹینس کو یعنی کہ انٹروگیٹو میں لے کر جائیں تو وہ کیسے ہوگا, بالکل آسان ہے. میں نے آپ لوگوں کو جیسے پریویس کلاس میں بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو ہم سبجیکٹ سے فوراً پہلے رکھیں گے, اور اس کے بعد سبجیکٹ جو ہیلپنگ ورب ہے ان کو ہم سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو ہمارے پاس جو سینٹینس ہوگا وہ انٹروگیٹو میں تبدیل ہو جائے گا, یعنی کہ سوالیہ میں تبدیل ہو, جس میں یعنی کوسچن پوچھا جا رہا ہو. تو ہمارے پاس اس سینٹینس کے اندر جو ہیلپنگ ورب یوز ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ہیڈ یوز ہوتا ہے. تو ہیڈ کو ہم کیا کریں گے, اسلم سے پہلے رکھیں گے, تو لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو ہمارے پاس سینٹینس مکمل طور پر بن گیا ہیڈ اسلم لرنڈ اے لیسن کوسچن مارک. کیا اسلم سبق یاد کر چکا تھا, یعنی کہ کوسچن میں تبدیل ہو گیا, کیا اسلم سبق یاد کر چکا تھا. آپ کہتے ہیں اگر ہم اسی سینٹینس کو نیگیٹو بھی ہو اور انٹروگیٹو بھی ہو تو وہ کیسے ہوگا. تو بالکل آسان ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں جسٹ ناٹ کی ایڈیشن کروں گا, باقی سینٹینس کا اسٹرکچر اسی طرح ہے. ہیڈ اسلم اسی طرح میں نے نیچے لیا ہے, اور اسلم کے فوراً بعد میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی ہے, اور باقی سینٹینس لرنڈ اے لیسن اور لاسٹ میں کوسچن مارک. تو ہمارے پاس سینٹینس مکمل طور پر نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں میں تبدیل ہو چکا ہے. تو ہمارے پاس اس کی مکمل طور پر اردو میں ٹرانسلیشن بن چکی ہے کہ کیا اسلم سبق یاد نہیں کر چکا تھا, یعنی کہ کوسچن بھی ہے اور انکار کا بھی بتایا جا رہا ہے, کیا اسلم سبق یاد نہیں کر چکا تھا. تو اسی طرح آپ لوگ دوسری جو ایگزامپل تھی اس کے ٹینس کو بھی آپ لوگ نیچے سینٹینس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے نیگیٹو بھی بنایا ہوا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ میں نے انٹروگیٹو بھی بنایا ہوا ہے. تو اور لاسٹ میں نے انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں میں تبدیل کیا ہوا ہے. تو اگر میں اس کو ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو آلریڈی کافی لینتھی ہو چکی ہے, تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی. تو میں آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگے تو کلاس کو لائک کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.